وہ تیرے احسان مانے، وہ تیرا احسان مانے۔ آج ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہیں۔ میں کسی بڑے شہر، کسی بڑے علاقے کی بات نہیں کرتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب مدینہ شریف میں زلزلہ آیا، یہاں تک تو علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو درا تھا، آپ نے وہ زمین پر مارا اور زمین سے کہا رک جا، زمین فوراً رک گئی۔ لیکن اس کے آگے بیان نہیں کرتے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اگلے دن تمام اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور پوچھا، کہا کہ تم کون سے گناہ کر رہے ہو کہ مدینہ شریف میں زلزلہ قائم ہوا ہے؟ یہ جو آفات اور بلیات ہیں، یہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہم پر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ سدھر جاؤ، کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ آج ہم اپنے اس چھوٹے سے علاقے کو دیکھیں، خدا کی قسم ہمارا آدھا علاقہ سود کے قرضوں میں مقروض ہے۔ سود کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کے آدھے لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ دی ہیں، زمینوں سے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ ایک سود کی وجہ سے۔ اور وہ سود بیچارے بے علم بے عقل لوگ کس لیے اٹھاتے ہیں؟ ہم اس سود کے پیسوں سے ترقی کریں گے، ہم یہ پیسے اٹھا رہے ہیں کاروبار کریں گے۔ اور پاگل، آپ کو کس نے کہا کہ سود کے پیسوں میں برکت ہے کہ آپ کاروبار کرو گے، آپ ترقی کرو گے؟ سود تو اتنا بڑا گناہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک تو ویسے بندہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، اس کا گناہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، اپنی ماں سے زیادتی کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ سود کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ بھائی، جب تم کسی خیر کے کام کی ابتدا کسی برائی سے کرو گے، سود سے کرو گے کسی کاروبار کی ابتدا، پھر اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی جو پہلے جو آپ کے پاس کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا آج آدھا علاقہ جو ہے نا اس سود کے چکروں میں آ کر انہوں نے اپنی زمینوں سے بھی، جائیدادوں سے بھی اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے حرام سے ابتدا کیا ہے۔ جو کوئی اگر حلال کی کوئی چیز تھی تو وہ حرام کی چیز اس حلال کی چیز کو بھی ساتھ لے گئے۔ اور دوسری چیز ہم دیکھیں، ہمارے اس پورے علاقے میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جوا کھیل رہے ہیں، گیم ہے، جوا کھیل رہے ہیں دن رات۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھیں، حقیقت یہی ہے، اہل علم اور اہل عقل جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، ان پر کوئی عذاب آتا ہے تو وہ سدھرتے ہیں اس چیز سے کہ یار آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہم پر کیوں آ رہا ہے۔ یہ 3-4 سالوں سے مسلسل اگر ہم غور کریں، راڑا شم میں اللہ کے وہ عذاب آئے ہیں کہ جو شاید ہم سے پہلے لوگوں نے 100 سالوں میں بھی نہیں دیکھے۔ کبھی بارش کی صورت میں عذاب ہے، کبھی بارش نہ ہونے کی صورت میں ہم پر عذاب ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں ہم پر عذاب ہے، لیکن ہم ہیں کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ ہم اور کیا کوشش کرتے ہیں؟ آج میری ایک نوجوان سے بات ہوئی، وہ کہتا ہے بھائی شریعت کو بھی جدید ہونا چاہیے۔ میں نے کہا سلام ہے تمہاری عقل پر۔ وہ کہا ہے نا کہ خود کو بدل نہیں سکا، بہتر ہے کہ شریعت کو بدل دوں۔ بھائی ہم نے شریعت کے مطابق ڈھلنا ہے، شریعت ہمارے مطابق تھوڑی ڈھلے گی۔ ہمارے کوئی باپ کی جائیداد یا میراث تھوڑی ہے کہ جیسے ہمارا دل چاہے گا ہم اسے استعمال کریں گے، نہیں۔ شریعت تو وہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر جو یہ عذاب آتے ہیں، یہ دراصل ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو یہ ابھی تھوڑا سا عذاب دیا ہے۔ ابھی آپ حالیہ دیکھیں ہمارے جو اس راڑا شم کے شہر میں زلزلے ہوئے ہیں، کتنے گھر والے جو ہے نا بے گھر ہو گئے، کتنے لوگوں کے گھروں رہنے کے لیے اب چھت بھی باقی نہیں رہی ہے، کتنے لوگوں نے اپنے گھر پھر سے نئے تعمیر کیے۔ اور پھر ہمارا یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو برائی کرتے دیکھتے بھی ہیں اسے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ بھائی اپنی استطاعت کے مطابق، توفیق کے مطابق اسے منع تو کرو۔ خدا کی قسم ہمارے پاس بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے بیان کیا کہ انہوں نے کیا دعا کی، یا اللہ میں اس لیے اپنے اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں مکے کے قریب، یا اللہ تیرے گھر کے قریب اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ آج لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں دعا کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ کیا دعا؟ میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے، میرا بیٹے کو رزق اچھا مل جائے، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ کبھی شاید میں کہتا ہوں کہ کوئی اکا دکا ہو تو میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، والدین جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، شاید کوئی والد یہ دعا کرتا ہو، یا اللہ میرے بیٹے کو دین کا پابند بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو نماز کا پابند بنا دے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو ہمارے اسلاف کی باتیں ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان سے یہ اس لیے نہیں ہے صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، ہم ان پر عمل کریں اور دین کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس طرح کے گناہوں سے، سود کے، جوئے کے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، جن ساتھیوں نے سنت ادا کی صورت ادا کریں۔